ایک پتھر جس کی کہانی ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ صرف ایک پتھر نہیں، یہ ایک آسمانی تحفہ ہے۔ تو آئیے حجر اسود کے اس ناقابل یقین سفر کو دیکھتے ہیں، ایک ایسا سفر جو جنت سے شروع ہو کر انسانی تاریخ کے بالکل مرکز میں آ کے ٹھہرا۔ اس سے کیا کہا گیا ہے؟ اسلامی روایات میں اسے کہا گیا ہے جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت۔ بس یہ ایک جملہ ہی اس کی اہمیت اور اس کے آسمانی تعلق کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کا آغاز زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں میں ہوا۔ جی ہاں، روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ پتھر سیدھا جنت سے اتارا گیا۔ یہ زمین کے لیے ایک آسمانی تحفہ تھا۔ لیکن جب یہ زمین پر آیا تو یہ سیاہ نہیں تھا۔ اس کی رنگت کیسی تھی؟ بالکل سفید۔ روایات کہتی ہیں کہ یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید اور چمکدار تھا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ پتھر سیاہ کیسے ہو گیا؟ عقیدہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے انسانوں کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کر لیا، اور اس کی وہ دودھ جیسی سفیدی دھیرے دھیرے سیاہی میں بدل گئی۔ یہ ایک طرح سے آسمانی دنیا اور انسانی اعمال کے درمیان ایک گہرے تعلق کی نشانی ہے۔ تو یہ تو ہوئی اس کی آسمانی شروعات کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ زمین پر اس کا کردار کیا رہا، اور یہ صرف عبادت کا مرکز ہی نہیں بنا بلکہ یہ اتحاد کی ایک بہت بڑی وجہ بھی بنا۔ تاریخ میں دو بہت اہم موقع آئے جب اسے نصب کیا گیا، اور دونوں بار یہ شرف انبیاء کو حاصل ہوا۔ پہلی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت نصب کیا، اور پھر صدیوں بعد خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے دوران اسے خود نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب کیا۔ لیکن یہ جو دوسری بار کی تنصیب تھی نا، یہ اتنی آسان نہیں تھی۔ صورتحال بہت کشیدہ تھی۔ قریش کے تمام قبیلے اس اعزاز کے لیے آپس میں لڑنے پر تل رہے تھے۔ تو ایسے میں ایک پتھر کیسے بٹی ہوئی قوم کو جوڑ سکتا تھا؟ دیکھیں، معاملہ یہ تھا کہ کعبہ کی تعمیر نو تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ اب بس حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھنا تھا۔ ہر قبیلہ یہ اعزاز خود حاصل کرنا چاہتا تھا، اور بات اتنی بڑھ گئی کہ تلواریں نکل آئیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک بڑی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ پھر ایک نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ایک ایسی تجویز دی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے پتھر کو ایک چادر پہ رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ وہ چادر کا ایک ایک کونا پکڑ کر اسے اٹھائے۔ اس طرح یہ اعزاز سب میں برابر تقسیم ہو گیا، اور جب پتھر اپنی جگہ پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے دیوار میں نصب کر دیا۔ سوچیں، حکمت کے صرف ایک لمحے نے ایک بڑی خونریزی کو اتحاد میں بدل دیا۔ لیکن اس پتھر کی کہانی میں ہمیشہ اتحاد اور امن نہیں رہا۔ اس کی تاریخ کا ایک بہت ہی تاریک باب بھی ہے۔ ایک ایسا وقت آیا جب اس کی حرمت کو توڑا گیا۔ یہ واقعہ ہے سن 930 عیسوی کا، تاریخ کا ایک ہولناک حملہ۔ ہوا یہ کہ قراماتا نامی ایک گروہ نے مکہ پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے ہزاروں حاجیوں کو بے دردی سے قتل کیا، اور پھر خانہ کعبہ کی دیوار سے حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، پورے 22 سال تک خانہ کعبہ کا وہ کونا سنا رہا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی لمبی اور دکھ بھری جدائی تھی۔ پھر آخرکار وہ دن بھی آیا جب یہ مقدس پتھر واپس اپنی جگہ لوٹا، لیکن وہ اب پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس کی حالت بدل چکی تھی، اس پر گہرے زخموں کے نشان تھے۔ یہ تھا سن 552 عیسوی کا سال۔ 2 دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے کے بعد حجر اسود کو واپس مکہ لایا گیا۔ اس حملے اور چوری کے دوران اسے شدید نقصان پہنچا تھا۔ وہ پتھر جو کبھی ایک مکمل ٹکڑا تھا، وہ اب 8 چھوٹے بڑے ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں وہ انہی ٹکڑوں کو چاندی کے ایک فریم میں جوڑ کر محفوظ کیا گیا ہے۔ اچھا، جب یہ پتھر واپس آیا تو ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوا۔ کیا یہ واقعی اصلی حجر اسود ہے؟ اس کی پہچان کیسے کی جائے؟ تو اس کی اصلیت کو پرکھنے کے لیے ایک امتحان لیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق حجر اسود کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، اور اس پتھر نے اپنی یہ پہچان خود ثابت کر دی۔ اتنی لمبی اور مشکل تاریخ سے گزرنے کے بعد آج بھی یہ پتھر کروڑوں لوگوں کے لیے ایمان اور روحانیت کا ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ دیکھیں، حج اور عمرہ میں ایک سب سے اہم عبادت ہے طواف، یعنی خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا، اور اس عبادت کا سٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ دونوں ہی حجر اسود ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والے کوشش کرتے ہیں کہ اس پتھر کو بوسہ دیں یا کم از کم چھو لیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے۔ تو اگر قریب جانا ممکن نہ ہو تو دور سے ہی اس کی طرف اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا جاتا ہے،
اور یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ صرف تعظیم اور محبت کا اظہار ہے، یہ عبادت بالکل نہیں ہے۔ اور اس پتھر کی اہمیت صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اسے آنکھیں اور زبان دی جائے گی، اور یہ ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے اسے سچے دل سے ایمان کے ساتھ چھوا یا بوسہ دیا تھا۔ سوچیں ذرا، یہ پتھر صدیوں سے تاریخ کا ایک خاموش گواہ ہے۔ اس نے انبیاء کے مبارک ہاتھوں کا لمس محسوس کیا، قبائل کا غرور بھی دیکھا اور پھر ان کا اتحاد بھی۔ اس نے حملہ آوروں کا ظلم بھی سہا اور کروڑوں زائرین کے آنسو اور دعائیں بھی دیکھیں۔ تو جب یہ بولے گا، جب یہ گواہی دے گا، تو اس کی گواہی کیسی ہوگی؟